پھانسی سزائے موت کا ایک ایسا دردناک طریقہ ہے جو نوع انسانی کی تاریخ میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ بابل کی تاریخ میں بھی سب سے پہلے پھانسی کی سزا کا ذکر ملتا ہے۔ مورخ دانوں کا کہنا ہے کہ وہیں سے ہی باقاعدہ سزائے موت کا طریقہ شروع ہوا اور مختلف طریقوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اگرچہ اب یہ طریقہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں معطل ہو کر عمر قید میں بدل دیا گیا، مگر پھر بھی بہت سے ممالک میں اب بھی یہ طریقہ رواج ہے۔ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ عام ہے۔ پھانسی دیتے وقت صرف پھندے کو گلے میں ہی نہیں ڈالا جاتا بلکہ خاص عوامل ہوتے ہیں جن سے گزارنے کے بعد قیدی کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ ایپیکس شو کی آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا ہی کیوں دی جاتی ہے، اس کو صبح کے وقت کیوں دیا جاتا ہے، پھانسی دینے والا جلاد کون ہوتا ہے، پھانسی دینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھانسی سے قبل جلاد قیدی کے کان میں کیا کہتا ہے، اس مقصد کے لیے پھندا کس قسم کے رسے سے تیار کیا جاتا ہے، اگر رسا ٹوٹ جائے اس سے قیدی کی جان بخشی کر دی جاتی ہے، اگر کسی قیدی کی جان پھندے پر لٹکنے سے بھی نہ نکلے تو پھر جلاد کیسے جان نکالتا ہے، ڈاکٹر سے پہلے جلاد کو قیدی کی موت کی کیسے خبر ہو جاتی ہے، یہ جان کو حلق تک لانے والے سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید سنسنی خیز ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایپیکس شو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے بخوبی آگاہ رہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک کمزور دل والے انسان ہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ ناظرین اکرام، پھانسی کی سزا کا سب سے پہلے ذکر بابل کی تاریخ میں ہی ملتا ہے، وہیں سے ہوتی ہوتی یہ انگریزوں تک پہنچی۔ انگریز مجرم کو پھانسی دینا ایک سزا سمجھتے تھے اور مجرم کا سر قلم کرنے کو مجرم کے لیے ایک اعزاز مانتے تھے، اس وجہ سے وہ پھانسی ہی دیتے تھے۔ اور اس طرح جب برصغیر پر انگریزوں نے حکومت کی تو انہوں نے یہاں پر پھانسی کی سزا کو عام کر دیا اور ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہاں پاکستانی آئین میں سزائے موت کے لیے پھانسی کی سزا کو ہی سزائے آخر لکھا گیا۔ الصبح پھانسی دینے کی خاص سائنسی وجہ اس ٹائم انسان کا جسم سست ہوتا ہے اور ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اس ٹائم مجرم کو کم سے کم درد ہوتا ہے۔ دوسری وجہ صبح تہجد ٹائم نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور نماز کے بعد پھانسی کے لیے تختہ طار پر لے جایا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھانسی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس لیے صبح صبح دی جاتی ہے تاکہ دن کے معاملات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور باقی لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین اکرام، جب بھی ہم جلاد کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑے ظالم اور شفاق انسان کی شکل آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تو سرکاری حکم نامے کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس شخص کی گردن کو پھندے کی زینت بنانے جا رہے ہیں وہ شخص موت کا حقدار تھا بھی یا نہیں، انہیں بس اپنا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سرکاری رپورٹر نے جیل کا نام ظاہر کیے بغیر بتایا کہ جلاد کا میٹ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ رپورٹر نے ایک اور انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں صرف مسیح ہی لوگ جلاد کے طور پر تعینات کیے گئے ہیں۔ ان تمام جلادوں کی ملازمت گریڈ 4 سے شروع ہوتی ہے، جن کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 18,000 سے 20,000 تک ہوتی ہے، لیکن ان تمام جلادوں کو ایک پھانسی کے عوض 2500 روپے بھی پے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور رپورٹ کے مطابق ان جلادوں کی آئی ڈی انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہیں، عوام کو نہیں پتہ ہوتا کہ پھانسی دینے والا کون شخص تھا، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا کہ پاکستان میں پھانسی دینے والا ایک ہی طارق مسیح کے خاندان ہے جس نے ذوالفقار بھٹو کو بھی پھانسی دی تھی۔ ناظرین اکرام، پاکستانی قوانین کے مطابق پھانسی کے وقت صرف 4 لوگ ہی قیدی کے پاس ہوتے ہیں، جن میں ایک جیل سپرنٹینڈنٹ، ڈاکٹر، جلاد اور پولیس کے چند ایک اہلکار ہوتے ہیں۔ عموماً سپرنٹینڈنٹ کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت پانے والے شخص سے اس کی آخری خواہش پوچھے، عموماً آخری خواہش میں اپنے بچوں تک پیار پہنچانے یا معافی کی درخواست کا ہی کہتے ہیں۔ جب بھی کسی قیدی کی سزائے موت کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے قیدی کا وزن کیا جاتا ہے، پھر قیدی کے وزن کے حساب سے مضبوط رسی تیار کی جاتی ہے اور پھر ایک دن پہلے اس رسی پر قیدی کے وزن کے 2 گنا زیادہ ریت کی بوری کو لٹکایا جاتا ہے تاکہ رسی کی مضبوطی کو چیک کر لیا جائے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ ہمیں قیدی کو سزائے موت دینے کے لیے محض 1 منٹ ہوتا ہے اور اس ٹائم میں ہم قیدی کے چہرے پر کالا کپڑا پہنا دیتے ہیں جس سے قیدی کو باہر کی دنیا دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھانسی دینے کے وقت آس پاس انتہائی گمبھیر خاموشی ہوتی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ صرف ہاتھ کے اشارے سے ہی پھانسی کا حکم دیتے ہیں۔ قیدی کو پھانسی گھاٹ پر لانے کے بعد قیدی کے گلے میں رسا ڈالنا بھی جلاد کا ہی کام ہوتا ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ پھانسی دینا ایک انتہائی ٹیکنیکل کام ہے، اس کی پہلے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں خاندانی طور پر بتایا جاتا ہے کہ پھانسی کے پھندا کس طرح کا ہونا چاہیے اور رسے کو گلے میں کہاں پر ڈالنا ہوتا ہے۔ مزید جلاد کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ قیدی کے گردن کے دائیں کان والی سائڈ کے بالکل نیچے ہی ہمیشہ رسا رکھتے ہیں، اس جگہ سے ہڈی بہت نرم ہوتی ہے جس وجہ سے منکا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے ان کی جان آرام سے ہی نکل جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا منکا نہیں ٹوٹتا اور وہ کافی ٹائم پھندے پر جھولتا رہتا ہے اور بالآخر دم
گھٹنے سے ہی مرتا ہے، اور بعض اوقات رسہ اگر صحیح طریقے سے نہ پہنایا جائے تو قیدی کی گردن بھی کٹ سکتی ہے، جیسے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیور کھینچنے سے پہلے جلاد قیدی کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے نہ تو تمہاری موت کی آرزو ہے اور نہ کوئی سروکار، میں تو محض اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جلاد لیور کے پاس چلا جاتا ہے اور جیسے ہی سپرڈینٹ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو جلاد لیور کھینچ دیتا ہے۔ اس سے مجرم کے پیروں تلے سے تختہ کھنچ جاتا ہے اور مجرم کی گردن رسے میں پھنس جاتی ہے اور اس کا جسم تقریباً ہوا میں نیچے 5 فٹ تک معلق رہتا ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ سزائے موت پانے والے شخص کو موت کے واقع ہونے کے بعد بھی کچھ ٹائم کے رسے پر لٹکائے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیدی کی میت کو نیچے اتار جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری کاغذات پر عمل درآمد کرانے کے بعد اس کی میت کو ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جلاد کا کہنا تھا کہ رسی کی لمبائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر رسی کی لمبائی زیادہ ہو تو قیدی کی گردن کٹ سکتی ہے، اگر کم ہو تو اس کی سانس دب سکتی ہے، اور یہ زیادہ اذیت ناک اور ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے۔ چنانچہ قیدی کی موت کو آسان بنانے کے لیے رسی کی خصوصی پیمائش کر کے رسی کو تیار کیا جاتا ہے اور اسے گرم پانی میں ابال کر اس کی لچک اور گھماؤ کو ختم کیا جاتا ہے، اور رسی کی گیدوں کو صابن سے اچھی طرح نرم کیا جاتا ہے تاکہ لٹنے کے ساتھ ہی یہ کس جائے اور گلا اس سے باہر نہ نکل سکے۔ ناظرین کا مزید جلاد کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ایک موٹے شخص کو پھانسی دیتے وقت اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی، تو اس صورتحال میں پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدمرے شخص کو دوبارہ تخت دار پر لائے اور دوبارہ سزائے موت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر رسی ٹوٹ جائے تو مجرم کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ بے شک رسہ اگر 12 دفعہ ہی کیوں نہ ٹوٹے، مجرم کی جان نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ جلاد کا کہنا تھا پھانسی کے وقت پھندے کے ساتھ ایک اضافی رسہ بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ جج نے واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ مجرم کو اس وقت تک لٹکا کر رکھا جائے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ بعض اوقات کم وزن والے لوگ پھانسی کے پھندے پر جھولتے رہتے ہیں اور ان کی جان نہیں نکل رہی ہوتی۔ اس صورتحال میں جلاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے جائے اور قیدی کے پاؤں پکڑ کر خود بھی اس کے ساتھ لٹک جائے تاکہ رسی پر مناسب وزن پڑنے پر مجرم کی جان آسانی سے نکل جائے۔ دوستو، جلاد کا کہنا تھا کہ اسے ڈاکٹر سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ عام طور پر جب ہاتھ اور پاؤں کالے اور ٹھنڈے ہو جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجرم کی جان نکل چکی ہے۔ کچھ ٹائم تک مجرم رسے سے جھولتا رہتا ہے، پھر جب رسہ ساکن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر قریب آ کر کسی نوکیلی چیز سے مجرم کے ٹخنے پر زور لگا کر دیکھتے ہیں کہ آیا مجرم کی جان نکل چکی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد مجرم کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مجرم کی میت کو تفصیلی معائنہ کرتے ہیں، اس کی نبض دیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر اس کی موت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ جلاد نے کہا کہ وہ دن بھی میں نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں میں نے 5 شخص کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے کیریئر میں سب سے کم عمر شخص 18 سال کے لڑکے کو پھانسی دی تھی، اور سب سے بڑی عمر والا شخص جو 55 سال کا تھا، جو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں اندر ہوا تھا۔ روحوں کو فرشتوں کے حوالے کرنے والے انسان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے پورے کیریئر میں 2 انسان سب سے عجیب دیکھے، جن میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے دیکھ کر جلاد بھی خوف سے کانپنے لگا، اور ایک شخص جو بہت زیادہ نظر تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ تختہ دار پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مسکرا کر اپنے سیل سے اٹھا اور موت کے گھاٹ کی طرف جانے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیور کھینچنے سے پہلے جب میں نے اس کے کان میں کہا کہ مجھے تمہاری موت سے کوئی سروکار نہیں، میں تو محض اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، تو اس پر وہ شخص پھر مسکرایا اور کہا کہ کرو کرو۔ اور دوسرا شخص وہ جو نارمل وزن کا ہی تھا، پر جیسے ہی اس کے پاؤں تلے سے تختہ کھینچا گیا وہ 20 منٹ تک پھندے پر تڑپتا رہا، جس کی روح بڑے مشکل طریقے سے نکلی، جسے دیکھ کر موجود سارے عملے کے دل خوف سے بھر گئے تھے۔ ہے کہ آپ کو پھانسی کے متعلق دل دہلا دینے والے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ کون سا مرحلہ آپ کو سب سے زیادہ بھیانک لگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ایپیکس ٹو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت سے ملتی رہے۔